آپ دیکھ رہے ہیں کے بی ڈی پوسٹ نیوز اور میں آپ کے بیچ ہوں سرکار عالم۔ آج ہماری ٹیم جا پہنچی ہے ضلع سیتاپور کے قصبہ خیر آباد میں، اور ہمارے ساتھ جو شخصیت موجود ہے وہ کسی پریچے کی محتاج نہیں، وہ ہیں قاری اسلام احمد عارفی صاحب۔ آج ہم ان سے بات کریں گے کہ سید سلطان عارف علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ کی کب پیدائش ہوئی، اور ان کے ساتھ میں قاری صاحب رہے ہیں تو ان کا کیا سلسلہ ہے، کیا ان کا جیون کال رہا ہے۔ بہت بہت سواگت ہے آپ کا کے بی ڈی پوسٹ نیوز میں۔ جی بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ نے جو ہمارے پیر و مرشد سید سلطان محمد عارف علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آپ آئے، مجھے بہت بےحد خوشی ہوئی، اور آپ کے چینل کو بھی میں استقبال کرتا ہوں جو آپ نے میرے پیر و مرشد کے بارے میں معلومات کرنے آئے ہیں۔ ہمارے پیر و مرشد سید سلطان محمد عارف علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں جو پوچھا، ان کی پیدائش کم و بیش 1946 میں ہوئی، وہ بھی ڈسٹرکٹ سیتاپور میں، پرانے سیتاپور میں ڈاکٹر مچلے ہوا کرتے تھے، جو بہت ہی مشہور اور نامور شخصیت ہوئی۔ وہ کسی محتاج کی ضرورت نہیں ہے، ڈاکٹر مچلے، پرانے سیتاپور، ناون ٹولہ، محلہ ناون ٹولہ۔ ان کا جو جیون کال رہا ہے ان کے ساتھ میں آپ بھی رہیں، کیا کہیں گے ان کے لیے، کیا چیزیں تھیں ان کے؟ میاں صاحب کی سب سے بڑی خوبی جو تھی وہ یہ کہ ان کا اخلاق بہت بلند تھا۔ اپنے اخلاق سے اپنے دشمنوں کو بھی اپنے پاس بیٹھالتے تھے اور ان کو موہ لیتے تھے، اپنے قریب کر لیتے تھے، اپنے دشمنوں کو بھی۔ جو بھی آتا تھا ان کے اخلاق سے، اپنے کردار سے، اپنی گفتار سے، اپنے کردار سے ان کو اپنا بنا لیتے تھے، اور جب ان کی مجلس سے وہ اٹھ کر کے جاتا تھا تو میاں صاحب کی تعریف ہی پھر کرتا تھا۔ ان کی درگاہ کہاں پہ ہے، لوگوں کو یہ بتانے کا؟ سید سلطان محمد عارف علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ کی درگاہ ڈسٹرکٹ بارہ بنکی کا ایک گاؤں ہے جس کو مجموعہ شریف کہتے ہیں، دیوبند شریف سے کم 12 کلومیٹر کی دوری پر، وہاں میاں صاحب کی درگاہ شریف ہے، جو حضرت مخدوم شیخ سارنگ پاک رحمۃ اللہ علیہ کے قریب میں واقع ہے۔ اگر ہم خیر آباد قصبے کی بات کریں، یہاں پر جو ان کا ایک سمے گزرا ہے، آپ کے ساتھ میں کیا کہیں گے، اس کے لیے کیا چیزیں رہی ہیں اس میں؟ میاں صاحب کے ساتھ جو میرا وقت گزرا ہے، قریب 21 سال گزرا ہے۔ خیر آباد آتے رہتے تھے، بالخصوص 11 محرم الحرام کی تاریخ میں آتے تھے، جو 52 ڈنڈے کی تعزیے میں شرکت کرتے تھے۔ اس کے بعد حضرت مخدوم شیخ سعد الدین رحمۃ اللہ علیہ، المعروف بڑے مخدوم صاحب کے نام سے جانا جاتا ہے، تو ان کے عرس میں ضرور شرکت کرتے تھے، یہاں تک کہ جب سے عمر بڑھتی رہی، مخدوم شیخ سعد الدین بڑے مخدوم صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے قل میں وہ ہمیشہ شرکت کرتے تھے۔ خیر آباد قصبہ بزرگوں کا قصبہ کہا جاتا ہے، کیا کہیں گے اس پہ، لوگوں کو کیا بتانا چاہیں گے؟ بتانا یہ چاہتا ہوں کہ قصبہ خیر آباد واحد شخصیت ہے، واحد مرکز ہے جو مدینۃ الاولیاء کے نام سے جانا جاتا ہے۔ ہمارے استاد محترم اور ہمارے پیر بھی ہیں جو ان کو جانتے تھے، کہتے تھے مولوی صاحب، لیکن مفتی سید نجم الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے جانا جاتا ہے۔ بہت ہی بڑی شخصیت، جو ایک کتاب شائع کی انہوں نے، مجموعہ خطب، جو عرف عام میں اس کو کہتے تھے میں ضروریات دین۔ اس میں لکھا ہے مفتی صاحب نے کہ یہ مدینۃ الاولیاء، یہاں چپے چپے پہ شہدائے کرام کے یہاں پر مزارات ہیں، اور اس کو مدینۃ الاولیاء بولتے ہیں۔ چپے چپے پہ اولیاء کرام کے مزارات ہیں، اور یہاں جو تہذیب، اخلاق، علم دین کا جو کام کیا ہے ہمارے بزرگان دین نے، وہ بہت ہی بڑا کام کیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے پر چلنے کی تلقین کی ہے۔ یہاں پر بہت سے نامور بزرگ گزرے ہیں، جو بڑے مخدوم صاحب رحمۃ اللہ علیہ، چھوٹے مخدوم صاحب، اور اسلم میاں، بڑے حافظ صاحب، مقبول میاں، اور حضرت یوسف خان غازی رحمۃ اللہ علیہ کے مزارات ہیں۔ یہاں سے جو پیغام جاتا ہے وہ محبت کا جاتا ہے،
اخلاق کا پیغام جاتا ہے، اور یہی آدمی کو سیکھنا بھی چاہیے، علم دین حاصل کرے اور اپنے اخلاق کو سنوارے، اپنے کردار کو سنوارے، اور اپنے تمام معاملات میں اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے پر چلنا چاہیے۔ یہی خیر آباد کے اولیاء اکرام نے یہی تبلیغ کا کام کیا ہے، اور یہی سبق دیا ہے، اور یہی تبلیغ کا کام کیا ہے۔ خیر آباد کے محلہ کجیارے کے قریب عارف میاں کا قلعہ بنا ہوا ہے، کیا کہیں گے اس میں، کیا اس کا اتہاس رہا ہے؟ اس کا اتہاس یہ رہا ہے، جو قلعہ بنوایا وہ بڑے مخدوم صاحب کی مزار شریف کے لگے میں بنا ہوا ہے۔ لوگ بتاتے ہیں کہ وہ جو زمین جو قلعہ بنا، وہ بتاتے ہیں کہ پہلے بڑے مخدوم صاحب کا مکان ہوا کرتا تھا، تو وہ بہت مخدوش ہو گیا تھا، تو عصر نو اس کو میاں صاحب نے بنوایا، تعمیر کروایا، کہا یہ بڑے مخدوم صاحب کا مکان ہوا کرتا تھا، تو اس کو بچا کر کے رکھا جائے نشانی کے طور پر، کہ بڑے مخدوم صاحب کی یہ نشانی ہے۔ تو جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ ہمارے ساتھ قاری اسلام صاحب تھے، جنہوں نے عارف میاں کا جو جیون کال رہا ہے اس کو لے کر بہت سی باتیں بتائی ہیں۔ ہمارے سہیوگی عطا وائز سرکار عالم، سیتاپور۔